عمران خان صاحب کا ایک جو بیانیہ تھا کور کمانڈر ہاؤس حملے کے حوالے سے اس کا تیا پانچا ہونے لگا. اس کے اندر جو ہے وہ ان کے اپنے بندے بیچ میں شامل تھے, مشکوک بندے تھے, اور انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا وہ بندہ کون ہے, ہم نے ٹریس کر لیا ہے. لونڈا لپاڑا ہر جماعت میں ہوتا ہے, یہ بیسکلی ایک کیفیت کا نام ہے. ان کو بڑی آگ لگی اس بات کی کہ جی منصور علی خان جو ہے وہ عمران خان صاحب سے کیوں ملا جا. فیصلہ آباد کے حوالے سے بہت بڑی وکٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی, یہ بارش کی بوندیں جو ہیں یہ برستی رہیں گی. شہباز گل صاحب نے ایک تقریر کی, فوجی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے, تو یہاں پہ کیوں نہیں تھی, پارٹی پوری رگڑ کے رکھ دی انہوں نے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان, اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, بڑی ایکسکلوسیو نیوز اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں, اور پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان صاحب کا ایک جو بیانیہ تھا, اور وہ جو کنسپیریسی تھیوری جس کی بات ہو رہی تھی کور کمانڈر ہاؤس حملے کے حوالے سے, وہ تھوڑی دیر میں ڈیبنک ہونے لگی ہے, اور اس کا تیا پانچا ہونے لگا تھوڑی دیر کے اندر, کیونکہ ہم نے تھوڑا سا جو ہے وہ اندر سے چیزیں نکال کے ہم لے آئے ہیں. بیسکلی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جناب وہ جو کراؤڈ تھا جو کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھا اور وہ جو اندر گیا تھا, وہ جناب اس کے اندر جو ہے وہ ان کے اپنے بندے بیچ میں شامل تھے, مشکوک بندے تھے, اور انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا وہ بندہ کون ہے, ہم نے ٹریس کر لیا ہے. اور میں تھوڑی دیر میں اس کی تفصیلات جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں, اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ معاملہ ہے کیا. لیکن اس سے پہلے کچھ ذرا دیگر خبریں جلدی ذرا شامل کر لیں. ایک تو خبر یہ آئی ہے کہ جی آرمی چیف نے 25 مئی کو یوم تکریم شہداء پاکستان منانے کا اعلان کیا ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں شہداء اور غازیوں کے اعزاز میں تقریب تقسیم اعزازات منعقد کی گئی, جس میں پاک فوج کے سینئر افسران اور شہداء کے اہل خانہ نے شرکت کی. اچھا, یہ ایک پوائنٹ آف ویو سے یہ بڑا پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی کوئی زیادہ اچھی خبر نہیں ہے, اور میں وجہ بتاتا ہوں کیوں. یہ جو 25 مئی کا دن ہے, یہ 25 مئی کا وہی دن ہے جب اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی تھی تو 25 مئی کو ایک لانگ مارچ کیا گیا تھا. یہ پہلا لانگ مارچ تھا جس کے اندر وہ اسلام آباد کے اندر آنسو گیس کے فائر ہوئے تھے, اور کافی زیادہ اس وقت بھی کافی مطلب حالات کافی کشیدہ تھے. عمران خان صاحب نے سینٹورس کے سامنے آ کے اس کے بعد اس کو ڈسپوز آف کر دیا تھا, لانگ مارچ وہیں پہ کال آف کر دیا تھا. تو اور انہوں نے کہا تھا کہ میں وہ ٹائم لمٹ دے دی تھی حکومت کو کہ میں تمہیں اتنی ٹائم لمٹ دیتا ہوں, اس کے اندر الیکشن جو ہیں اس کو اناؤنس کریں, ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو یہ وہ 25 مئی کو ہی تھا. تو اس مرتبہ 25 مئی کو یعنی 3 دن کے بعد اس کو 1 سال ہونے جا رہا تھا. لیکن اب آرمی چیف کی طرف سے 25 مئی کو یوم تکریم شہداء پاکستان جو ہے منانے کا اعلان کر دیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف ویسے ہی بہت زیادہ بیک فٹ کے اوپر ہے اس ساری صورتحال میں. وہ 1 سالہ اس کی جو بھی اگر انہوں نے کوئی اس کی میں کیا کہوں برسی کہوں یا اینیورسری کہوں مجھے نہیں پتہ, لیکن اس کے اوپر میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف اب ویسے ہی کچھ نہیں کر سکیں گے, ویسے ہی بہت زیادہ بیک فٹ کے اوپر اس وقت وہ گئے ہیں. اچھا جی, میں ایک چیز بلکہ مزید آگے چلنے سے پہلے نا ایک چیز میں شیئر کرنا چاہوں گا. مجھے آج بہت سے لوگوں کے فون آئے, صحافی برادری سے بھی, اینکر پرسنز کے بھی, مختلف لوگوں کے. عمران خان صاحب سے جو میری ملاقات تھی اس سلسلے میں لوگ ذرا کچھ کافی حد تک تو میں نے اپنے ویلاگ میں بتا دیا تھا, لیکن اس کے علاوہ بھی لوگ جو ہے وہ ذرا پوچھ رہے تھے کہ جناب بتائیے آپ نے کیا دیکھا, کیسی رہی وہ ملاقاتیں. اور چیز ایک چیز جو بڑی انٹرسٹنگ میں شیئر کرنا چاہوں گا وہ آ رہی ہے نون لیگ کے فالوورز کی جانب سے, اور وہ ٹویٹر کے اوپر ان کا ظاہری بات ہے, میں نے آپ کو بتایا نا یہ جو لونڈا لپاڑا ہوتا ہے نا, یہ لونڈا لپاڑا ہر جماعت میں ہوتا ہے. یہ بیسکلی ایک کیفیت کا نام ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف میں بھی ہے تو یہ نون لیگ میں بھی ہے. اور ماشاءاللہ یہ پچھلے 1 سال کے اندر تو ویسے ہی اپنی طرف سے بڑے ببر شیر ہو گئے ہیں. ویسے تو ایک کاغذی شیر تھے آج سے پہلے, ان کو تو ہوش ہی کوئی نہیں تھی. یا تو یہ زیادہ تر وہ لونڈے لپاڑے ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں, مسلم لیگ نون کی بات کر رہا ہوں. تو ان میں سے چند جو ہیں جو اب شیر ہوئے ہیں کیونکہ حکومت اپنی آئی ہوئی ہے تو وہ بھی بڑے شیر ہوئے ہیں. تو ظاہری بات ہے ان کو بڑی آگ لگی اس بات کی کہ جی منصور علی خان جو ہے وہ عمران خان صاحب سے کیوں ملا جا کے, اور یہ کیوں ہے. تو میں اس کے بارے میں پہلے میں نے بات نہیں کی تھی, لیکن میں کرنا چاہوں گا. میرے بھائی میری بات سنیں, غور سے میری ایک بات سن لیں. میں نے نا جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے نا اور وزیر اعظم تھے, ٹھیک ہے, اور اس وقت آپ کے لیڈر گھی مار کے چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے نا, جب ان کی زبان نہیں نکلتی تھی اور ان میں ہمت نہیں ہوتی تھی ٹویٹیں کرنے کی. مطلب آپ کے کئی ایسے لیڈر ہیں وہ تو ٹویٹ تک نہیں کر سکتے تھے اس وقت. تو منصور علی خان نا اس وقت بھی عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کر رہا تھا جب آپ لوگوں کی زبانیں بند تھیں نا اور گھیاں بندی ہوئی تھیں, تو میں تب بھی تنقید کرتا تھا کیونکہ میں ہوں ایک پروفیشنل جرنلسٹ, مجھے نہیں فرق پڑتا کہ اس سے کیا ہے. آج آپ لوگوں کی حکومت ہے نا, آج آپ لوگ حکومت میں ہیں نا, آج آپ لوگوں کے جنہوں کے اندر لاہور دا پاوا اختر لاوا تسی بڑے آج کل بنے ہو, مجھے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, مجھے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ میں نے کبھی آپ لوگوں کے کہنے کے اوپر کبھی جرنلزم کی تھی اور نہ آج کروں گا. میں ایک جرنلسٹ ہوں, میرا کام ہے تمام سیاسی رہنماؤں سے ملنا, چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ہوں.
نہ میں نے کبھی کسی کی سائڈ لی ہے، نہ کبھی نون لیگ کی سائڈ لی ہے، نہ کبھی پی ٹی آئی کی سائڈ لی ہے. میں ایک صحافی ہونے کے ناطے اپنا کام کرتا رہوں گا. نہ میں نے آپ لوگوں میں سے کبھی کسی کے بیانیوں کو سپورٹ کیا ہے، نہ پروموٹ کیا ہے. یہ وہ اور یوٹیوبرز ہیں، ان کو جا کے ڈھونڈیں جو آپ لوگوں کی بیٹھ کے چمچیاں گیریاں کرتے ہیں. تو مجھے بالکل فرق نہیں پڑتا، آپ لوگ تنقید کرتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں. میں آج عمران خان صاحب سے ملا ہوں، ہو سکتا ہے 15 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے بعد دوبارہ ملوں گا، کیونکہ میں ایک پروفیشنل جرنلسٹ ہوں. میرا کام ہے ان لوگوں سے ملنا اور جاننا، ان کے انٹرویوز کرنا، ان کے خیالات جاننا. آپ بائی دا وے آپ کی اطلاع کے لیے کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی نا، تو مریم نواز صاحبہ جب ٹویٹ بھی نہیں کرتی تھیں اور ان سے بھی کبھی ملنے کے لیے نہیں جاتا تھا، آپ کے اپنے بڑے شیر جو آج بڑے شیر ببر شیر بنے ہوئے ہیں وہ تک بھاگتے تھے نا، میں تب بھی جا کے مریم نواز سے ملتا تھا. ٹھیک ہے، میری تب بھی ان سے ملاقات ہوتی تھی اور میں ان کی رائے اس وقت جانتا تھا. اس وقت ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف ہمارے بہت خلاف ہوتی تھی اور بیٹھ کے برا بھلا کہتی تھی. تو میں تو یہ کرتا رہوں گا، آپ سے جو ہوتا ہے آپ کر لیں، آپ نے جو تنقید کرنی ہے کر لیں، میں اپنا کام کرتا رہوں گا اور ساری زندگی کرتا رہوں گا، کیونکہ مجھے تو صرف یہ فارم آف جرنلزم ہی آتا ہے. صرف ایک ذرا اپنا دماغ جو ہے نا اس حوالے سے ذرا درست کر لیں. اور خاص طور پہ وہ لونڈا لپاڑا جو پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے نون لیگ کا، یہ خاص طور پہ ان کے لیے بھی بہت سا پیغام ہے، بڑا امپورٹنٹ. اچھا جی، آگے کچھ ذرا خبریں شامل کریں. ایک تو تھوڑا سا ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ کے اندر بھی بتایا تھا اور وہی ہوا ہے جس کا ڈر تھا کہ جی چودھری وجاہت حسین صاحب اور ان کے بیٹے موسیٰ الہی، وہ جناب چودھری شجاعت حسین سے انہوں نے ملاقات کی ہے اور انہوں نے چودھری شجاعت حسین نے اپنے بھائی چودھری وجاہت حسین کا وہاں پہ استقبال کیا اور انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو مسلم لیگ ہاؤس آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں. بعد ازاں انہوں نے پریس کانفرنس کی چودھری وجاہت حسین نے، انہوں نے کہا جی فوجی تنصیبات پر حملوں کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے اور پورا پاکستان 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہے. اگر میری بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی تو میں اپنے الفاظ واپس لینے کو تیار ہوں. چودھری شجاعت میرے بڑے بھائی بھی ہیں، میرے والد کی جگہ ہے، میں کسی پر الزام نہ ہی لگاؤں تو بہتر ہے. حسین الہی بھی میرے ساتھ ہی واپس آ گئے ہیں. ہمارے خاندان کے کچھ فیصلے وقت نے ثابت کیے کہ غلط تھے. چودھری شجاعت حسین کا دل جو ہے وہ بڑا ہے. میرا تحریک انصاف سے اب کوئی تعلق نہیں رہا اور نہ ہی میں اس کا ممبر رہا ہوں. میرا بیٹا مسلم لیگ کی ٹکٹ پر الیکشن لڑ کر جیتا ہوا ہے. میرا نہیں خیال کہ حسین الہی میری بات ٹالیں گے. خاندان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہماری دعا ہے کہ آنے والے وقت میں پورے خاندان کو اکٹھا دیکھیں. ہو سکتا ہے جنہوں نے دراریں ڈالی وہی دراڑیں ختم کر رہے ہوں. دیکھیں ہو سکتا ہے جنہوں نے برملا کہتا ہوں کہ مونس الہی سے کافی عرصے سے کوئی رابطہ نہیں ہے. چودھری پرویز الہی سے کہتا ہوں دراڑ کو ختم کرتے ہوئے خاندان کے ساتھ چلیں. سو بیسکلی پرویز الہی صاحب کو بھی واپس لانے کی کوشش ہو رہی ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو اگر مونس الہی واپس آتے ہیں، ویسے تو مونس الہی نے ایک ٹویٹ کیا ہے آج اور اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جی پرویز الہی کہیں نہیں جا رہے، وہ ابھی تک تحریک انصاف میں ہی ہیں. مونس الہی صاحب خود اسپین کے اندر موجود ہیں تو انہوں نے تو ڈینائی کیا اس بات کو. لیکن جیو نے ایکچولی رپورٹ کیا کہ چودھری شجاعت حسین کے پاس جب شہباز شریف صاحب آئے تھے ان سے ملنے کے لیے تو اس وقت پرویز الہی گھر پہ ہی موجود تھے. یہ ذہن میں رکھیے گا چودھری شجاعت حسین کا گھر جو ہے بالکل پرویز الہی کے ساتھ والا گھر ہے، مطلب وال ٹو وال آپس میں نیبرز ہیں یہ. تو پرویز الہی صاحب خاموشی کے ساتھ جو ہے وہاں سے چلے گئے تھے. اچھا، میں نے ویسے پہلے یہ بات آپ سے ڈسکس نہیں کی لیکن چلے میں اب کر لیتا ہوں. میری پچھلے 3-4 دن کے اندر چودھری شجاعت حسین صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. یہ تصویر جو ہے یہ چودھری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ اسی وقت یہ کھینچی تھی. میری اس ملاقات میں چودھری سرور صاحب بھی اس وقت وہاں پہ موجود تھے. یہ ملاقات بھی اور ان کے جو صاحبزادے ہیں چودھری شجاعت صاحب کے سالک حسین وہ بھی اس وقت وہاں پہ موجود تھے. بعد میں یہ ملاقات تقریباً جب آدھے پونے گھنٹے کی ہوگی تو چودھری شجاعت حسین صاحب نے ان دونوں کو کہا کہ جی آپ ذرا باہر جائیے، مجھے منصور کے ساتھ جو ہے وہ 1-on-1 ایک ملاقات کرنی ہے. تو اس کے بعد میری چودھری شجاعت حسین صاحب سے وہ 1-on-1 ملاقات ہوئی. وہ تقریباً کوئی 15 منٹ کی ملاقات تھی اپروکسیمیٹلی. چودھری شجاعت حسین صاحب سے جو وہ گفتگو ہوئی، معذرت کے ساتھ میں شیئر اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ وہ آف دا ریکارڈ تھی، بس ساری گفتگو آف دا ریکارڈ تھی. لیکن میں ایک بات آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے لوگ چودھری شجاعت حسین کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے اپنی عمر کی وجہ سے یا اپنی طبیعت کی وجہ سے اب ان کی وہ ایکٹیویٹی نہیں رہی. لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو باتیں انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی ہیں اور جو میں نے ان کے خیالات سنے ہیں، ہی از ویری مچ ایکٹیو، ہی از ویری ویری مچ ایکٹیو. اور ان کی وہ جو پولیٹیکل میچورٹی ہے نا وہ ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ویسی کی ویسی جو ہے وہ موجود ہے. اور آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ، مجھے یہ چودھری وجاہت حسین صاحب کی واپسی کا مجھے نہیں پتا تھا، لیکن ود ان دا نیکسٹ 3-4 ڈیز ہی آپ دیکھ لیجئے کہ اپنے بھائی کو جو ہے واپس وہ پارٹی کے اندر لے آئیں. سو آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کچھ اور بھی ایسے دھماکے ہوں. اور مسلم لیگ، یہ پاکستان مسلم لیگ یا مسلم لیگ قاف آپ جسے کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر جو ہے اور بھی کئی نام جو ہیں وہ ایڈیشنز ان کی ہو سکتی ہیں. اس وقت یہ پارٹی جو ہے وہ بلوچستان
کے اندر خاص طور پہ بڑا کام کر رہی ہے, بڑے لوگوں کو فوکس کر رہی ہے. وہاں پہ میری نظر میں دو جماعتوں کے درمیان اس وقت جو ہے نا وہ کشمکش جاری ہے لوگوں کو پارٹی میں لانے کی. ایک یہ مسلم لیگ کاف اور دوسری پاکستان پیپلز پارٹی. پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری بھی بلوچستان میں جو ہیں بہت ایکٹیو ہوئے ہیں, کیونکہ آل آف دیم کین سی کہ آنے والے پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر آپ کو بلوچستان سے جتنی سیٹیں آپ لے سکیں گے اتنا ہی آپ کے وفاق کے اندر جب نمبر فائنل ہوگا تو وہ بہت ضروری ہے. سو اس لیے پاکستان مسلم لیگ از کوائٹ ایکٹیو آن دس ایریا آلسو. اچھا جی, اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے جناب خبر آئی ہے. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سڑک بند کر کے اداروں کے خلاف تقریر کرنے کے کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد کے خلاف جو ہے وہ 3 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے. پولیس کے حوالے انہیں کر دیا گیا ہے. دوبارہ 25 مئی کو ان کو اب پیش کرنے کا حکم جو ہے وہ عدالت کی جانب سے دیا گیا ہے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق صوبائی وزیر سید سعید الحسن نے بھی پارٹی چھوڑنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے. پیر سعید الحسن شاہ کا تعلق نارووال سے ہے. وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر PP 46 سے رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے تھے اور پنجاب کے صوبائی وزیر اوقاف رہ چکے ہیں. سعید الحسن نے بھی جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات کا جو ہے ذکر کیا. یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں یہ ان تمام لوگوں کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آپ کو ان ایزی فیل کرتے تھے یا کوئی ریزن ڈھونڈنا چاہتے تھے کہ وہ ریزن دے کے پاکستان تحریک انصاف کے دروازے سے باہر جایا جائے. 9 مئی کا جو واقعہ ہے ویسے تو بہت افسوسناک واقعہ ہے, لیکن ظاہری بات ہے اب ان کے پاس ایک ریزن آ گئی ہے کہ اس ریزن کو دیتے ہوئے وہ پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں. تو یہ سلسلہ میری اطلاعات کے مطابق اب چلتا ہی رہے گا. یہ برسات اب چلتی رہنی ہے. یہ بارش کی بوندیں جو ہیں یہ برستی رہیں گی. میری اطلاعات کے مطابق تو ایسا ہی ہے. ایک اور خبر بھی لے لیں. فیصل آباد سے رکن قومی اسمبلی فیض اللہ کموکا انہوں نے بھی تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے. PTI وسطی کی نائب صدارت جو ہے انہوں نے وہاں سے بھی چھوڑ دی اور انہوں نے بھی 9 مئی کے واقعات کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے. اچھا, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فیصل آباد کے حوالے سے میری اطلاعات کے مطابق فیض اللہ کموکا جو ہے بہت بڑی وکٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی. خاص طور پہ جو لوگ تحریک انصاف جو فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں دے کین انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک بہت بڑی وکٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو گر گئی ہے. سو اگر اور ذہن میں رکھیے گا کہ جب بڑا نام گرتا ہے نا, بڑی وکٹ گرتی ہے, تو جو لوگ ایکچولی بڑے نہیں ہوتے یا ان کا پکی سیٹ نہیں ہوتی وہ مزید کچے ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ ایڈا وڈا نہ چلا گیا تو پھر ساڈا کی بننا ہے. تو اس لیے یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا ڈینٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کو. اس کے علاوہ جیو نے رپورٹ کیا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے وہاں بھی رپورٹ کیا تھا, انہوں نے اپنے کارکنوں کو جیو نے رپورٹ کیا کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ جی 80% امکان ہے کہ کل مجھے گرفتار کر لیا جائے گا. یہ عمران خان صاحب کی اپریہنشنز ہیں, لیکن کارکنوں کو خاص طور پہ ہدایت کی گئی ہے کہ میری گرفتاری کی صورت میں کسی قسم کا کوئی ہنگامہ جو ہے وہ نہیں کرنا. PDM کو بیانیہ مل جائے گا اور وہ اسے کریک ڈاؤن کے لیے استعمال کرے گی. تمام پارٹی رہنماؤں کو گرفتاری سے بچنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے. بیرون ملک مقیم رہنماؤں سے رابطہ کیا ہے جنہیں عمران خان نے واپس آنے سے روک دیا ہے, جس میں مخدوم طارق, زلفی بخاری, شہباز گل یہ سب لوگ شامل ہیں, اور 2 ہفتے تک ملک واپس نہ آنے کی ہدایت کی گئی ہے. ویسے میرے خیال میں 2 ہفتے تو کیا, وہ شاید اگلے 2 مہینے بھی پاکستان واپس نہ آئے جو صورتحال چل رہی ہے. اسی دوران ایک اور خبر یہ جو بیرون ملک مقیم لوگ گئے ہوئے ہیں, شہباز گل صاحب کی جانب سے آج یا اس کو آپ کل کہہ لیں امریکی ٹائم کے مطابق ایک عدد واشنگٹن کے اندر جو ہے مظاہرہ کیا گیا. اس کے اندر شہباز گل صاحب نے ایک تقریر کی. اچھا, وہ چند ایسے لوگ ہوتے ہیں نا آپ کی طرف سے اگر وہ جا رہے ہو نا کبھی تھانے, تو وہ تھانے جا کے اس طرح کی سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں یا اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ جو بیچارہ پھنسا ہوا ہوتا ہے نا وہ اپنے بندے کو کہہ رہا تھا تیری مہربانی تو چپ کر جا, تو نہ بولیا کر, تیری مہربانی تو میرا کیس جڑا نا اور خراب کر دینا. تو شہباز گل صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں پہ ماشاءاللہ ایک تقریر کی امریکہ کے اندر واشنگٹن میں, وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی پڑی ہوئی ہے. تو اس میں کہتے ہیں کہ ویسے تو آپ جو ہے وہ آ نہیں سکتے, کنٹونمنٹ کے اندر آ نہیں سکتے, فوجی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے, تو یہاں پہ کیوں نہیں تھی, ایسے یہ کیا چکر تھا, یہ کیا ہوا. شہباز گل صاحب تاڑی مہربانی ایک باری نا عمران خان صاحب نے کوئی پوچھا تھا تسی چپ ہی کر جاؤ, تسی اپنا منہ بند ہی کر لو تو بہتر ہے. یہ میں اسی لیے میں نا یہ نون لیگ کے لونڈے لپاڑوں کے بارے میں بات کر رہا تھا نا, میں اسی طرح یہ PTI کے لوگوں کے اور جڑے تسی باہر بیٹھے ہوندے نا تاڑی مہربانی, تانوں گراؤنڈ ریالٹی دا پتہ کوئی نہیں ہوندا, ادھروں تسی چیکا چکا مار دیندے ہو, وہاں پہ فضول قسم کی نعرے بازی, فضول قسم کی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, پھنستے بیچارے یہ والے ہیں. شہباز گل صاحب نے 16 تاریخ کو واپس آنا تھا, یہ جو 16 تاریخ گزر گئی ہے نا اس دن واپس آنا تھا. یہ خود تو واپس آئے نہیں, پارٹی پوری رگڑ کے رکھ دی انہوں نے. ٹھیک ہے, جے تسی انے پھنے خاں ہے گے نا تو فلائٹ پھڑو تو واپس آؤ تھے. لیکن ظاہری بات ہے آپ کو بھی پتہ ہے جب آپ کو گرفتار کیا گیا تھا اس وقت پھر جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا تھا, آپ ان قریب تو واپس نہیں آتے. ٹھیک ہے,
تو اس سے بہتر ہے کہ اپنا منہ بند ہی کر لیں. آئی ایم پریٹی شور پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں نے بھی شہباز گل کو یہ کہا ہوگا تیری مہربانی تو چپ ہو جا, تیری اینی حمایت سانو کافی ہے, تو خاموش حمایت سانو دے دے. اور جس طرح وہ کہتے ہیں نا خاموش مجاہدین, این تہاڈی مہربانی اینو بھی جڑا نا خاموش مجاہدین نیچے پا لیو کہ نہ بولیا کر تیری مہربانی, تو چپ ہی رہتے تیری بڑی مہربانی. اس کے علاوہ ایک اور خبر وہ یہ ہے جناب کہ عمران خان صاحب نے ایک تھیوری پیش کی تھی, اور وہ تھیوری یہ تھی, انہوں نے پچھلے دنوں یہ بات کہی تھی کہ جناب کور کمانڈر لاہور میں جو حملہ ہوا تھا, ایک پرٹیکولر بندے کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا. یہ بندہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, یہ اس نے سوٹ پہنا ہوا ہے, اور یہ سب سے پہلے جا کے وہاں پہ گیٹ کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں گیٹ کے اس طرف, جس میں کور کمانڈر بھی شامل ہیں, جس میں دیگر افراد بھی شامل, ان کے ساتھ بحث وغیرہ کرتا ہے, بلکہ گالیاں دیتا ہے یہاں پہ, اور اس کے بعد یہ اشارے کرتا ہے یوں کر کے لوگوں کو انسٹیگیٹ کرتا ہے کہ جی آئیں, چلو اندر, اور یہ اس طرح کی انسٹیگیشن کرتا ہے. عمران خان صاحب نے اس کے اوپر یہ بات کہی کہ جناب یہ بندہ جو ہے نا یہ ان کا اپنا تھا, اس نے لوگوں کو جو ہے وہ انسٹیگیٹ کیا. اب آپ کے لیے ایک بریکنگ نیوز ہے, وہ میں آپ کو دے رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس بندے کی فیملی نے مجھ سے رابطہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی, اس بندے کی فیملی نے مجھ سے رابطہ کیا ہے, اور انہوں نے مجھے کیٹیگوریکلی بتایا ہے کہ جناب یہ بندہ جو ہے اس کا نام عمران محبوب ہے, اور عمران محبوب صاحب کی انہوں نے مجھ سے مختلف تصویریں بھی شیئر کی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جناب فار گاڈ سیک یہ ایک سویلین ہے, ٹھیک ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹر ہے, اور اس کو بلا وجہ خان صاحب نے جو ہے نا ان کے ساتھ ملا دیا. تو میں نے کہا جی اگر یہ پاکستان تحریک, اور انہوں نے باقی بھی بتایا کہ یہ ان کا پیشہ کیا ہے, باقی ساری ڈیٹیلز وغیرہ بھی میرے ساتھ شیئر کی. تو انہوں نے کہا کہ جی برائے مہربانی, اور بائی دا وے خبر میں آپ کو یہ بھی دے دوں کہ یہ بندہ بھی اس وقت حراست میں ہے, اس کو ٹریس کر لیا گیا تھا, ایک ہوٹل سے اس کو گرفتار کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, ایک ہوٹل سے اس کو گرفتار کیا گیا ہے, اس ہوٹل کے پاس اس کی گرفتاری کی CCTV فوٹیج بھی موجود ہے. تو یہ ان کا بندہ جو یہ بنا رہے تھے کہ جی اس کا پتہ نہیں کوئی فوجی رینک ہے یا کیا ہے, ایسا کوئی چکر نہیں ہے, یہ ایک سویلین ہے, اسے گرفتار کیا جا چکا ہے. مجھے اس کی فیملی کے اندر کون کون کس کس عہدے کے اوپر ہے, مجھے سارا بیک گراؤنڈ جو ہے بتا دیا گیا ہے آپ کی اطلاع کے لیے. تو عمران خان صاحب نے یہ مجھے نہیں پتا ان کو کہ کسی نے غلط انفارمیشن دی تھی کیا تھی. ایک تو بہت سارے لونڈے لپاڑے جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ بھی بیٹھ کے دنیا جہان کی کنسپریسی تھیوریز جو ہے نا بناتے رہتے ہیں. وہ اینجے گا اونجنی گا یہ اس کا, ان کو کخ نہیں پتا, آپ یقین کیجئے. میں اکثر کو میں مانیٹر کر رہا ہوں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, میں اینکر اس میں کئی اینکر میں نام نہیں لینا چاہتا, آپ کو خود پتا کہ باہر کون کون بیٹھا ہے. یقین کیجئے کہ ان کو آن گراؤنڈ سچویشن کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے, ان کو کخ نہیں پتا. ہوا میں چھڑیاں چھوڑی جا رہے ہیں اپنے یوٹیوب ویڈیوز بنانے کے لیے, دنیا جہاں کی کنسپریسی تھیوریز بنائی جا رہے ہیں, ان کو کخ نہیں پتا کہ آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. یہ بندہ جو ہے یہ سویلین ہے, ٹھیک ہے, اس کا فوج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اسی نے انسٹیگیٹ کیا تھا, PTI کا فالوور ہے, PTI کا ماننے والا ہے. اس کے فیس بک پیج کے اوپر بھی عمران خان ہی ہر جگہ موجود ہے, ٹھیک ہے. اور اسی نے لوگوں کو اس نے بھی کیا تھا, ایک دو لوگ اور بھی ہیں جنہوں نے انسٹیگیٹ کیا تھا, اور انسٹیگیٹ کر کے لوگوں کو لے گئے تھے اندر یہ, اور اس کے بعد ظاہری بات ہے یہ کنٹرول نہیں ہوا. پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹروں کی نا ایک سب سے بڑی جو کمزوری ہے, جو میں نے کئی سال سے PTI کو آبزرو کرتے ہوئے میں نے جو چیز دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے لیڈروں سے بھی بڑے لیڈر ہیں. میرا جملہ یاد رکھیے گا, یہ اپنے لیڈروں سے بھی بڑے لیڈر ہیں. ان کا لیڈر سر پھاڑ لے اپنا, سمجھا پاگل ہو جائے, یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, وہ کہنا لے تسی سانوں دسو گے, ہم تو اتنے بڑے شیر ہیں, اتنے بڑے جالے ہیں, اسی اینو بھی پاڑ دیاں گے, انہوں بھی مار دیاں گے, اینو بھی قتل کر دیاں گے, اینو بھی توڑ دیاں گے, اتنے بھی اگ لا لیں گے. یہ اس قسم کے لوگ ہیں. اور بیسکلی یہ ہوا یہی ہے سب کچھ. میری اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے نا جب کہ بھائی جان آپ کے خیال میں کیا ہوا ہے کور کمانڈر ہاؤس کے بعد, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہوا یہ ہے کہ یہ لوگ گئے ہیں, انہوں نے کہہ تو دیا کہ چلو جی چلو کور کمانڈر ہاؤس چلو, اور یہ ویڈیوز موجود ہیں, سب کچھ موجود ہے. یہ جب وہاں پہ پہنچے ہیں نا, جب یہ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں, وہاں پہ جا کے ان سے کراؤڈ ہی کنٹرول نہیں ہوا. یہ وہاں پہ جا کے ان سے کراؤڈ ہی کنٹرول نہیں ہوا. یہ پھر ہلا ہلا کر کے جو ہے نا اندر گھس گئے اور بیڑا گھر کر کے رکھ دیا. ہوا سارا کچھ یہ ہے. اب ظاہری بات ہے اس کے اندر وہ کنسپریسی تھیوریز بنا رہے ہیں, نہیں ان کو کسی نے کہا, نہیں اس نے یہ کیا, نہیں اس نے وہ کیا, ساری کہانی یہ ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو روکا کیوں نہیں کیا. میں بڑی انٹرسٹنگ میں یہ چیز دیکھ رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں ان کو روکا کیوں نہیں کیا. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں ساڑھے بندہ نے روکا کیوں نہیں تسی. مطلب یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یار, مطلب یہ کوئی تھیوری بنتی ہے کہ جی ہم احتجاج کرنے آ رہے تھے, آپ نے ہمیں روکا کیوں نہیں. مطلب یہ کوئی بات ہے کرنے والے. یہ نا اکثر کامیڈی فلموں میں ہوتا ہے کہ وہ نا بندہ لڑ رہا ہوتا ہے, نال اپنا ہاتھ بھی کہتا ہے میرا ہاتھ پھڑ کے رکھی میں مار دیں گا, میرا ہاتھ پھڑ کے رکھی میں مار دیں گا. یہ وہ والی بات.
بھائی کراؤڈ جب آپ لے کے جاتے ہیں نا آپ کی اطلاع کے لیے، ان کو پتہ ہے، پی ٹی آئی والوں کو اچھی طرح پتہ ہے، آپ جب کوئی ریلی نکالتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، کراؤڈ کے نظم و ضبط کی ذمہ داری آپ کی ہوتی ہے. آپ کمشنر کو ایک ایفیڈیوٹ لکھ کے دیتے ہیں کہ جناب یہ ہماری ذمہ داری ہے، کراؤڈ اتنے بجے آئے گا، اتنے بجے ڈسپرس آف ہو جائے گا، ہم ٹریفک کے اندر خلل نہیں ڈالیں گے، توڑ پھوڑ نہیں کریں گے، املاک کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. یہ ساری وہ جو پارٹی ہوتی ہے نا وہ اس کی ذمہ داری لیتی ہے. تو یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ یہ کراؤڈ آپ کا اپنا کراؤڈ آپ سے کنٹرول نہیں ہوا یہ. اب ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے وہ جو کارکن ہیں وہ تو پکڑے گئے، وہ رہنما بھی جو ہیں وہ سارے کے سارے رگڑے گئے اس چکر کے اندر، کیونکہ کور کمانڈر ہاؤس چلو، کور کمانڈر ہاؤس چلو، کور کمانڈر ہاؤس چلو. وہ خدیجہ شاہ، وہ جو ایک خاتون ہے، میں نے زیادہ بات نہیں کی تھی اس کے بارے میں ویلاگس کے اندر، وہ ابھی تک جو ہے اس کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے. پہلے کچھ خبریں آئی تھیں کہ وہ گرفتاری دینے لگی ہے، نہیں دینے لگی، وہ بھی انڈر گراؤنڈ ہی ہے اس وقت. ڈاکٹر سلمان شاہ کی بیسیکلی یہ صاحبزادی ہیں اور وہ ابھی تک انڈر گراؤنڈ ہی ہیں. ان کا ایک آڈیو پیغام جو ہے وہ چلا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی میں ڈیول نیشنل ہوں اور میں نے اپنی ایمبیسی مطلب وہ نیا پاکستان تسی اتھے بنانا ہے تو نال ہی جو تو گرفتاری کی گل آئی ہے تو میں نے اپنی ایمبیسی سے رابطہ کر لیا. یہ کیا بات ہوئی؟ اور بائی دا وے میں آپ کو ایک اور بھی اس میں اطلاع دے دوں کہ ونس اگر آپ نے پاکستانی پاسپورٹ کے تھرو اس ملک میں انٹری کی ہوئی ہے نا تو پھر آپ کا وہ بیرون ملک مقیم والا وہ جو ڈیول نیشنل والا پاسپورٹ ہے نا وہ چلنا بھی نہیں ہے تھے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ایک جگہ پہ، اور اگر مجھے یہ نہیں پتا وہ سٹیزنشپ کہاں کی ہے، میرے خیال میں امریکہ کی ہے، تو اگر تو امریکہ کی ہے تو ایک جگہ امریکی سازش اور امریکہ مرد آباد اور یہ سب کچھ، اور پھر ساتھ ہی امریکی ایمبیسی کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو برائے مہربانی اگر انقلاب لے کر آنا ہے نا، واقعی انقلاب لانے کا شوق ہے، تو پھر ترلے منتیں مت کریں، جائیں جا کے دیں پھر گرفتاری. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.